السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفسیر القرآن کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کی اس قسط کے اندر یا اس نشست کے اندر ہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، جس کا ہم آغاز پہلے کر چکے، اس کی جو آیت مالک یوم الدین ہے، اس کی تفسیر، ترجمہ، تفہیم اور اس کے معنی مطلب ہمارے مختلف مفسرین نے کیا بیان کیے، اس کے حوالے سے جانیں گے۔ تو آئیے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، جس کا معنی یا مطلب ہے مختلف جو ہمارے مترجمین نے کیا۔ مثال کے طور پر مولانا جونا گڑھی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا بدلے کے دن، یعنی قیامت کا مالک، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اگر دیکھیں امین احسن اصلاحی صاحب کا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جزا و سزا کے دن کا مالک۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا جو روز جزا کے مالک ہیں، یعنی اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر شیعہ مفسرین کو دیکھیں یا ان کے ترجمے کو دیکھیں، تفسیر نمونہ کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ تو مختلف ترجمے ہمارے سامنے آ گئے۔ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ہم اس کو پروننس کرتے ہیں، ہم اپنے یہاں پہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، عرب دنیا میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، مالک یوم الدین، یعنی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہم اس کو ما کر کے پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر کھڑی زبر والا جو طریقہ ہے وہ تو ہمارے ہاں رائج ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن عرب دنیا کے اندر ورش قرأت کے اندر اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، یعنی میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے معنی، مفہوم یا مطلب کے اوپر کوئی ایسا فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مختلف لہجوں کے اندر یا مختلف عرب کے، سمجھ لیجئے ان کے لہجے زبان کے حساب سے اس پہ نازل کیا، تو اس لیے بہت سارے لہجوں کے اندر اس طریقے سے تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے، لیکن اس کو کوئی ہمیں میننگ کے اوپر یا مطلب کے اوپر کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ جو ہم نے بتایا آپ کو ملک یوم الدین، جو اس کو ورش قرأت کے اندر پڑھا جاتا ہے، آپ آج بھی یوٹیوب پہ یا اور جگہوں پہ سرچ کر کے وہ ورش قرأت بھی سنیے گا، بڑی اچھے طریقے سے اس کو بھی عرب دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ علماء اس کو پڑھتے ہیں ورش کے اندر بھی۔ لیکن اس کو سمجھ لیجیے یہاں پہ اگر ہم اسی کو، یعنی اگر ملک یوم الدین پڑھتے ہیں تو سورہ ناس کے اندر بھی جیسے آتا ہے نا ملک الناس، تو یہ وہ والا ملک بن جاتا ہے، یعنی مطلب وہی ہے مالک، لیکن اگر ملک کہہ دیں گے تو وہ بادشاہ، یا پھر سمجھ لیجئے وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے اس کا معنی، یعنی اللہ کریم مالک ہیں، بادشاہ ہیں اس بدلے کے دن کا، یوم الدین کا، یوم فرقان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا معنی یا مطلب ہو گیا، اور اس کو مختلف طریقے سے پڑھنے کا بھی ایک معاملہ ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کسی قاری کو دیکھیں وہ ملک یوم الدین پڑھ رہا ہے تو وہ بھی طریقہ عرب دنیا کے اندر رائج ہے، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں آ جاتا ہے اس کے معنی کے اوپر یا مفہوم کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ملک ایک بادشاہ کے لیے بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی ملکیت ہے وہی مالک ہے، اس کو چاہے مالک پڑھیں گے چاہے ملک پڑھیں گے، معنی مفہوم ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جو اس کی تفسیر کی ترجمہ القرآن کے اندر، اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر ہم پوری اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ بہت لمبی ہے، یعنی اس پہ کئی گھنٹے صرف ہو جائیں گے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ ہم نے سلیکٹ کیا تاکہ وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، کہ ہم سمجھ سکیں کہ اب ابوالکلام اس کا معنی اب سمجھ لیجئے کیسے لیتے ہیں مالک یوم الدین کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب مالک یوم الدین آ گیا ادھر قرأت کے اندر یا پھر سورہ فاتحہ کے اندر، تو یہ اصل میں ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ عدالت ہے، یعنی اس کے لیے مالک یوم الدین کی تعبیر اختیار کی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ سامی زبانوں میں جو قدیم مادہ اس کا دان اور دین ہے،
جو بدلے اور مکافات عمل کے حوالے سے یا مکافات کے معنوں میں بولا جاتا تھا۔ پھر آئین قوانین کے معنوں کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا، یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ عبرانی اور آرامی میں بھی اس کے متعدد جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات یا مفہوم ملتے ہیں، یعنی دین کے یا دین کے لفظ کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دینیہ کے لحاظ سے اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیجئے وہ بنتا ہے شریعت یا قانون کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قدیم ادبیات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انشاء و کتابت کے حوالے سے آئین و کتابت کو بھی دین یا دین و بیرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی کتاب کا نام بھی دین کھارت ہے، جو غالباً 9ویں صدی میں نویں صدی مسیحی کے اندر عراق کے اندر بھی مرتب کی گئی تھی۔ بہرحال عربی کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ الدین کے معنی ہیں بدلہ اور مکافات کے، خواہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔ تو سمجھ یہ لگ گئی کہ مالک یوم الدین کا مطلب معنی مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ کریم مالک ہیں روز جزا کو۔ جب آپ اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے تو اس کو آپ کے اوپر بدلہ دیا جائے گا، اس چیز کے اوپر جو آپ اچھائی لے کے جائیں گے یا برائی لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے تفسیر الآیات، اگر ہم تفسیر کو دیکھیں جو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے مرتب کی، اس کے اندر آپ نے اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو کرسچینٹی کے حوالے سے بیان کی کہ انجیل یوحنا کے اندر باب 5 کی آیت 22 اور 23 کو کوٹ کیا آپ نے اور کہا کہ مالک یوم الدین کے مقابلے میں انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے سارا کام جو ہے وہ بیٹے کے سپرد کر دیا ہے تاکہ بیٹے اس کی عزت کریں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انجیل کا یہ حوالہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر ایبسولوٹ جزا و سزا کا معاملہ اللہ کی بجائے یا عدالت جو کہ لگنی ہے قیامت کے دن، اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کریں گے اور انہی کی عزت کے لیے اللہ نے ان کو یہ معاملہ دیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ چیز سمجھائی کہ اصل میں اسلام نے آ کے اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا کہ اللہ ہی مالک رازق خالق ہے اور مالکی یوم الدین بھی اللہ ہی ہے، اور وہی آپ کو آپ کے نیک کاموں کے اوپر اچھا بدلہ دیں گے یا برے کاموں کے اوپر قیامت کے دن روز جزا سزا والا معاملہ فرمائیں گے۔ تفسیر نمونہ کو اگر دیکھیں جو اہل تشیع کی ایک معروف تفسیروں میں سے ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قیامت پر ایمان جو ہے نا یہ ایک اصل ہے یا دوسری اصل ہے، یعنی قیامت اور قبروں سے جی اٹھنے کی طرف اس آیت کے اندر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یعنی آپ نے مرنا ہے، اس کے بعد بھی قیامت کا معاملہ ہوگا کہ وہ خدا جو جزا کے سزا کے دن کا مالک ہے، اس طرح محور و مبدا اور معاد جو ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، وجود انسانی میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ قیامت خدا کی ملکیت سے تعبیر کی گئی ہے، اور یہ بات اس دن کے لیے خدا کے انتہائی تسلط اور اشیاء اور اشخاص پر اس کے نفوذ کو مشخص کرتی ہے کہ وہ دن جب تمام انسان اس بڑے کے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے، لوگ اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی کہی ہوئی تمام باتیں یا کیے ہوئے تمام کام یا سوچے ہوئے تمام افکار اس کے سامنے پائے جائیں گے، اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ پھر یہاں یہ بھی تفسیر نمونہ میں اہل تشیع عالم نے لکھا کہ اس میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہاں کا مالک نہیں؟ اگر ہے، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اہل تشیع عالم کہ مالک یوم الدین تو اللہ ہے، تو کیا اس جہاں کا جو بھی چل رہا ہے معاملہ اس کے اللہ کا تعالیٰ مالک نہیں ہے؟ یہ کویسچن کوئی اٹھا سکتا ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس کا جواب ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خدا کی ملکیت اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے، لیکن اس ملکیت کا ظہور یا اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا، لیکن سمجھ لیجئے کہ اس دن تمام مادی رشتے، اعتبار، ملکیتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شفاعت بھی،
فرمان خدا یا فرمان الہی سے ہی ملے گی، یعنی اللہ ہی شفاعت کا بھی اذن اگر کسی کو دیں گے تو وہ مل سکے گا اس کو۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم مالک یوم الدین ہے، بلکہ اس دنیا کے بھی مالک ہیں، لیکن سمجھ لیجئے اس کا اصل مظہر، اس کا اصل ظہور قیامت کو اس طریقے سے ہوگا کہ جو بھی دنیا کے اندر انسان کو اختیارات دیے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو کے تمام ملکیتیں، اختیارات اللہ تعالیٰ اب روز جزا کے اوپر اپنے ہاتھ میں رکھے گا تاکہ لوگوں کے جزا اور سزا کے فیصلے کیے جائیں، اور کوئی دنیاوی اعتبار سے اپنی ملکیت کے حوالے سے کوئی کسی بھی طریقے سے معاملے کو کسی طرح سے بھی ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے تفسیر نمونہ میں مزید آیات کی طرف بھی اس مالک یوم الدین کے معاملے کو سمجھانے کے لیے وہ کوٹ کرتے ہیں سورہ الانفطار کی آیت نمبر 17 to 19 کو بھی، کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ادراک ما یوم الدین، کہ تم کیا جانو کہ روز سزا اور جزا کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ تم پھر کیا جانو کہ روز جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ پھر آگے کہا گیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ٹھیک ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی مطلب اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یوم الدین کا مطلب بتایا گیا کہ وہ آپ کو کیا پتہ، تو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی شخص جو ہے نا وہ کچھ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا اور وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ المؤمن کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ 16 نمبر اور 17 نمبر آیت کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ اس دن لمن الملک اليوم، کہ اس دن ملکیت بادشاہی کس کی ہے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین سے بھی اس کا لنک سمجھ رہے ہوں گے آپ اس وقت، تو کس کی ہے، تو آگے سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار کی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمایا گیا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا تظلم لا ظلم اليوم، ٹھیک ہے، یعنی آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی کمائی کا جو اس نے کمائی کی گئی، ٹھیک ہے، لا ظلم اليوم، کہ آج کے دن کوئی ظلم، کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہوگا، جو آپ نے کمایا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، یہاں سے بھی ایک چیز سمجھ لیجئے، یہاں پہ اللہ نے جب بتایا نا کہ اس دن فیصلے ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار، یعنی صرف اللہ نے یہاں پہ اپنی رحمت کی صفت نہیں بیان کی، بلکہ اللہ نے یہاں پہ اپنے واحد اور قہار ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس حوالے سے پھر ظلم کے حوالے سے کوئی رحم والا معاملہ نہیں ہوگا، کہ کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اس کو ظلم کا بدلہ اسی حساب سے دیا جائے گا، رحم کیا ہوگا اس کا اسی حساب سے دیا جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، جو لوگ اکثر آپ کو گناہ یا اور معاملات کے اوپر ہر وقت یہ کہتے ہیں کیا معلوم اس فلاں بندے کو اللہ نے معاف ہی کر دیا ہو، فور ایگزامپل یزید جیسا پلید شخص، اس کی لوگ وکالتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا معلوم اس کی توبہ قبول ہوگی، ہو آر یو، ہو ایم آئی، ہم کون ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے للہ الواحد القہار، کہ اللہ مالک یوم الدین واحد قہار اس دن فیصلے کرے گا سارے ظلموں کے، سارے ستم کے، سارے قتل، ہر چیز کے، آپ کی نیکی بدی ہر چیز کے۔ تو آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کہ کسی کو ایسا سرٹیفکیٹ بانٹیں اور ایسا ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف ہی کر دیا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہمیں بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت والی صفت بھی ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ آگے سے کہتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور یہ انہی لمن الملک اليوم کی آگے کنٹینیوشن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے یا آپ کو حساب دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کیا۔ بلکہ یہاں پہ آخر میں ہم ایک اور بہت ہی زبردست یا رقت آمیز قول بھی نقل کر دیں، حضرت امام سجاد جو حضرت سمجھ لیجئے علی بن حسین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امام حسین کے بیٹے ہیں سید السجاد جنہیں کہا جاتا ہے، کہ وہ جب اس آیت پہ پہنچتے تھے نا مالک یوم الدین، تو ان کے اوپر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اس کو بار بار پڑھتے رہتے تھے مالک یوم الدین، اور بہت زیادہ ان کا ایک ایسا سین ہو جاتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیجئے قرب کے اندر جا کے وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ اللہ مالک یوم الدین ایک ایسی شخصیت
جو ہمارے فیصلے کریں گی، جو اللہ مالک یوم الدین کیا معاملہ ہوگا، تو وہ اس آیت کو بار بار پڑھا کرتے، تکرار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ کیا جب ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو کیا ہماری وہ کیفیت آتی ہے جو اہل بیت کے اندر امام سید سجاد کی تھی، جس کو سمجھ لیجئے تفسیر نمونہ کے اندر بھی نقل کیا گیا کہ وہ اس طریقے سے مالک یوم الدین آیت کے اوپر بہت ان کے اوپر رقت امیز معاملہ ہو جاتا تھا، اور وہ اللہ کی سمجھ لیجئے طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مالک یوم الدین کیا ہے اور اللہ واحد القہار کیا ہے، اللہ کے یہ معاملات روز جزا اور سزا والے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو بھی کبریائی ہے، اس کا سمجھ لیجئے کچھ ہمیں نالج اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ ہم اس کو سمجھ کے اللہ کی مزید عبادت اور اللہ کے مزید احکامات کو سمجھنے، سیکھنے اور ماننے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔